گل پلازا سے متعلق اپڈیٹ لیتے ہیں اور وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل سیکنڈ ہم زمزم کی طرف بڑھتے ہیں. زمزم بتائیے آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا اس وقت مناظر دیکھ رہی ہیں, کیا پیش رفت ہو رہی ہے, تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے زہیب اور نادیہ میں اس وقت گل پلازا کے ہی باہر موجود ہوں اور چونکہ سرچ آپریشن آج چھٹے روز میں داخل ہو گیا ہے اور اب جو ہے وہ تھرڈ فلور اور جو سیکنڈ فلور تھا وہ مکمل طور پر کلیئر ہو چکا ہے. اب فرسٹ فلور اور گراؤنڈ اور دین میزنائن کی باری ہے, اس میں سرچ آپریشن شروع کیا جائے گا. اب تک جو ہے وہ 86 کل افراد جو ہے وہ اس حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں, جبکہ جو ہے وہ مزید بھی تلاش جاری ہے اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے مزید لاشیں بھی جو ہے وہ یہاں پر ملبے تلے ہو سکتی ہیں. کچھ لاشیں ایسی ہیں جن کا تقریباً 40 ایسی ہیں جن کی شناخت ہو چکی ہے اور اس میں سے تقریباً 8 ایسے ہیں جن کا ڈی این اے سے شناخت کیا گیا ہے. اب بھی اچھا میرے ساتھ ریسکیو اہلکار بھی موجود ہے, ان سے صورتحال جانتے ہیں کیونکہ ڈے فرسٹ سب سے پہلی گاڑی جب آگ لگی تھی انہی کی یہاں پر پہنچی تھی. تو سلام ہے ان کی ہمت کو, ان کے حوصلے کو, ان سے بات کرتے ہیں. بھائی آپ بتائیے کہ کیا منظر تھا اس وقت اور کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ ایک دکان میں آگ لگی ہوئی تھی, فائبر گیٹ نکلی ہمارے 87 تھے, اس کے پیچھے میں گاڑی رکھ کے آیا, میں ڈیری تیسرے منزل پہ گاڑی لے گیا, اوپر سے بندے نیچے لے کر آیا, میں ایک بندے کو جو ہلاکت لے کر گیا ہوں. میں بہت جو ہے نا, ایک گاڑی آئی 1 گھنٹے بعد, دوسری گاڑی پانی ختم ہو گیا, دوسری گاڑی 2 گھنٹے بعد آئی, تو چاروں چپیرے آگ نے پکڑ لیا دکانوں کو. شور شرابہ اتنا بچا رہا تھا, اتنا شور شرابہ ہو رہا تھا, تو سمجھو چاروں چپیرے آگ نے پکڑ لی دکانوں کو. تو یہ بیان ہے سارا. تو مطلب آپ ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ کیش بھی نکلا تھا جو بہت آپ کیش نکلا, مگر ہم لوگ اندر نہیں گئے, ہمارے کو الاؤ بھی نہیں کرنا جا رہا اندر, بولو تم سائڈ پہ اچھا. کرو. تو اب آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی کیا سچویشن ہے, کہ آپ لوگوں نے ساری لاشیں وغیرہ ساری نکالی ہیں؟ بہت لاشیں ابھی بھی نکل لی ہیں, ہڈیاں نکل لی ہیں, گوشت تو بچا ہی نہیں. کچھ بچا ہی نہیں ہے, ہڈیاں نکل رہی ہیں. مزید میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریسکیو آپریشن جو ہے مزید بھی جاری رہے گا. اس میں جو ہے وہ ابھی بھی آپریشن چل رہا ہے کیونکہ ملبہ اتنا زیادہ گر گیا ہے, زمین بوز جو ہے وہ ہو گئی ہے پورا اب بھی حصہ, کہ اسے ملبہ ہٹانے میں جو ہے وہ تھوڑی سی پرابلم جو ہے فیس کرنی پڑی ہے. ابھی بھی اگر آپ یہ بیک سائڈ دیکھیں تو اس بیک سائڈ میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ دھواں اٹھنے لگ جاتا ہے. یہاں چھوٹے روز میں یہ آپریشن داخل ہو گیا ہے, لیکن سب سے بڑا جو ٹاسک ہوگا نا یہاں پر وہ یہی ہوگا کہ جو میزنائن فلور ہے اس میزنائن فلور کو سرچ آپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ میزنائن فلور میں زیادہ باڈیز ہو سکتی ہیں. ابھی بھی پیارے جو ہے لواحقین وہی بے بسی کا شکار اسی باہر بیٹھے ہوئے ہیں اسی گل پلازا کے, اور گل پلازا کی طرف بھی امید ہے ان میں وہ ہے. اچھا یہ بڑا زمزم بتائیں, کل تو آپ بلڈنگ کے اندر بھی گئی تھیں اور واقعی آپ کے بڑا حوصلہ ہے, آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا اور کوئی نئے فیکٹس جو آپ کو اب پتہ چلے ہوں؟ دیکھیے نادیہ, بلڈنگ کے اندر میں گئی, آپ یقین کریں میرا دل نے نا زور سے دھڑکنے لگ گیا. میں کپا رہی تھی اس وقت, عجیب وحشت سی تھی, کیونکہ وہ ایک پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا کہ کوئی یہاں سے بھی بھاگا ہوگا, کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہوگا, یا یہاں بھی آگ جل رہی ہوگی. میں اندر گئی, اس وقت بھی اس قدر تپش تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا. سوچے ہم 5ویں دن بھی اس وقت کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے, تو جس وقت آگ لگی ہوگی اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا, کیفیت ہوگی, ہولناک منظر. بالکل زمزم, کوئی نئے فیکٹس, کوئی فیکٹس خود میں پتہ چلے ہوں, کوئی بھی مزید کچھ دروازے کیوں بند تھے؟ زمزم کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں, چیئرمین آباد کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. زمزم ہمارے ساتھ ہی رہی ہے. چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. حسن بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. ہمارے ساتھ کل سینئر وزیر سندھ شرجیل نام میون صاحب تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو بلڈنگز بن رہی ہیں ان میں یہ سارے سیفٹی کے آلات اور یہ جو بھی ایس او پیز ہوتے ہیں جو ایک نئی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں رکھنے چاہیے وہ اب آ رہے ہیں. لیکن پرانی عمارتوں کا کیا ہونا ہے جناب؟ جی السلام علیکم, شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا. یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ بہت دردناک, خوفناک تمام جو لوگوں نے اس میں اپنی زندگیاں گنوائیں, ہم ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں,
اور جو زخمی ہوئے یا جو ابھی ہسپتالوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. بالکل صحیح ہے یہ بات کہ پچھلے 10-15 سال سے جو بلڈنگیں بن رہی ہیں اس میں بیشتر سیکیورٹی کے انتظامات، یہ سیفٹی کے، فائر سیفٹی کے انتظامات اپنی جگہ بہت حد تک موجود ہیں. مسائل ان بلڈنگوں میں ہیں جو 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال پہلے بنی ہے، اور یہ بھی کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے. بہت ساری بلڈنگیں بنی ہیں. اب ان کے مالکان بھی موجود نہیں ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی باہر چلے گئے، کوئی یہ الاٹیز کو ٹرانسفر ہو گئی، اور یہ بلڈنگیں عموماً اب لک آفٹر کی جا رہی ہیں، اس کی مینٹیننس وہاں ریسیڈنٹس کمیٹیز کی طرف سے. دیکھیں بلڈنگ اگر آپ گاڑی بھی لے لینا 0 میٹر، اگر آپ اس کی سروس نہیں کریں گے، اس کا آئل چینج نہیں کریں گے تو انجن اس کا ایک وقت سیز ہو جائے گا. اور ایک لائف بھی ہوتی ہے، ایک بلڈنگ کی ایک لائف بھی ہوتی ہے. جی، تو اسی طرح بلڈنگ میں جو یہ چیزیں ہیں، کنکریٹ کی لائف تو 80 سے 100 سال ہے، پر جو لفٹ ہے، جو فائر فائٹنگ انسٹرومنٹس ہیں اور پانی کی موٹریں ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جو روز استعمال ہوتی ہیں، چلتی ہیں، وہ ریگولر ایک مینٹیننس مانگتی ہیں اور اس کو مینٹیننس کرنا پڑتا ہے. اور 2014 میں سندھ گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا تھا، کنڈومینیم ایکٹ. دنیا میں کیسے ہوتا ہے؟ وہ کنڈومینیم ایکٹ کے تحت 2 سال جس بلڈر نے بلڈنگ بنائی ہے، کمپلیشن کے بعد وہ اس کو مینٹین کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک رجسٹرڈ مینٹیننس کمپنی کے حوالے کر دیا جائے گا جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہوں گی، اور وہ دنیا کی سویلائز کنٹریز کی طرح وہاں کے ریسیڈنٹ سے پیسے بھی لیں گی اور اس کو مینٹین بھی کریں گی، جس میں اس کے ایلیویشن کو ہر 5-10 سال بعد رنگ بھی کرے گی. آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی ایلیویشن میں درخت بھی لگ رہے ہوتے ہیں پائپ سے لیکیج. سو یہ کانسٹنٹ فیسلٹی ہے جو آپ دنیا میں یہ سب آپ نے بتا دیا کہ مینٹیننس کیا ہوتی ہے. ہمارے ساتھ انگلینڈ میں تو سینچریاں پرانی بلڈنگز ہیں، سینچریز پرانی ہیں، ان میں سب میں یہ ہے، اور یہ تو ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے. ہمارے ساتھ یونین کے یہ جو گل پلازا کی یونینز کے پریزیڈنٹ موجود تھے، اور ہم ان سے جب سوالات کر رہے تھے میں اور نادیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے پاس جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، فائر الارم، سیفٹی، سیکیورٹی، سب ہم نے کیے ہوئے تھے. آپ کی آبزرویشن کیا ہے سر؟ آپ کا تجربہ بھی ہے کہ گل پلازا میں واقعتاً موجود تھے سارے آلات، فائر ایکسٹنگوشر کام کر رہے تھے، الارم کام کر رہے تھے؟ آپ کی نالج کیا ہے اور آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ ہوگا. however انڈیپینڈنٹ امپارشل تحقیقات ہوں گی تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا پرابلم ہوا اور کس وجہ سے یہ فلیئر ہو گیا. دیکھیے دنیا میں حادثے ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. میں اس بات پہ مطلب ہم نے دیکھیں دبئی جیسی کنٹری میں بھی فائر ہوا اور بلڈنگ میں، اور وہ حادثہ ہوا. however اس حادثے کی صورت میں جو انتظامیہ کا وہ رویہ یا انتظامیہ کا رسپانس ہونا چاہیے، وہ بہت کوئک ہونا چاہیے اور ڈیسائسو ہونا چاہیے. سر ایسا تو نہیں ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں 100 سے یعنی جانی نقصان ہو جائے، 30 لاشیں نکلی ہیں، پہلے 26 پہلے نکالی جا چکی ہیں، تو یہ نمبر تو بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تھے جو لوگ پھنس گئے. لیکن اور بڑی ضروری ہے آپ ایگزیکٹ بتائیں کہ اب کیا کریں گے؟ ایسی بلڈنگز ہیں، ایسے حادثات ہوتے رہیں گے، کیا کیا جائے کہ امیڈیٹلی اس میں ایکشن لیا جائے، اسٹرکٹنس ہو؟ انشورنس بھی نہیں ہے، بتا رہے تھے نا واسطہ صاحب کہ انشورنس بھی کوئی نہیں، نہ مال کی جان کی تو ہمارے ویسے ہی نہیں ہم کراتے، نہ بلڈنگ کی. یہ کیسے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کراچی کی آبادی سینسس کے مطابق 2 کروڑ ہے، اور ویسے لوگ کہتے ہیں 3 سے 4 کروڑ ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق 1 لاکھ کی آبادی پہ ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے. پورے کراچی میں 4 کروڑ کی آبادی پہ اگر 4 کروڑ گنتے ہیں تو 400 اسٹیشنز ہونے چاہیے. 28 ہیں، اور ان اسٹیشنز میں پانی کے بھی فقدان ہیں. تو دیکھیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کراچی ایک میگا سٹی ہے، اس کو میگا سٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے ہماری پروونشل گورنمنٹ، ہماری لوکل گورنمنٹ، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، سب نے اس میں انفراسٹرکچر میں پیسے ڈالنے پڑیں گے. کراچی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کما کے پاکستان کو 60% ریونیو دے.
कराची की अपनी भी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हसन साहब और ये हम हुकूमत के ऊपर बात लगा रहे हैं, हम खुद भी सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत पॉसिबल है, दुनिया में होता है। छोड़ दें आप हुकूमत, ये कितनी आबादी, ये वो, बिल्डिंग के अंदर अपना फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम, अपने टैंक लगे हों जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हों कि अगर आग लगेगी स्प्रिंकलर जो है ऑन हो जाए। आखिर करोड़ों अरबों मतलब का हर business है। चीज हुकूमत इतना बड़ा शहर है, उनके लिए भी चैलेंज, हम नहीं कर सकते अपनी बिल्डिंग को सिक्योर करने के लिए। इज दिस इम्पॉसिबल? देखिए हो सकता है ना? जी नहीं, मैं आपको नहीं, आप देखिए, ये तो फिर आप जो बात कह रही हैं, स्टेट एक बहुत बड़ी ताकत होती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप मिसाल देता हूँ, फायर अलार्म सिस्टम भी लगाएं, आप स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाएं, पीछे से पानी नहीं होगा तो कहाँ से होगा? ये तो फिर बिल्डिंग वालों की जिम्मेदारी है कि मेक श्योर करें कि इनके टैंक्स में इमरजेंसी हमेशा पानी हो फॉर द स्प्रिंकलर सिस्टम। सर, हम हर चीज पे नहीं इधर डाल सकते। दूसरी तरफ एक बिल्डिंग है, कमर्शियल हब है, करोड़ों का वहां बिजनेस हो रहा है, अरबों की डीलिंग्स हो रही हैं, क्या वो दो इस तरह के सेटअप नहीं कर सकते हैं? सेफ्टी कम्स फर्स्ट। देखिए, बिल्डिंग का तो ये अपनी भी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल आपने सही कहा। 15-20 साल में जो बिल्डिंगें बन रही हैं, वहाँ ये फायर का सेपरेट टैंक होता है, वो पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, वो सिर्फ इन केस ऑफ इमरजेंसी इस्तेमाल होता है, ताकि उसमें 24 घंटे 365 दिन पानी भरा रहे। जी बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात, मैं जवाब दे रहा था कि जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जो बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं, आपने कहा कि इंश्योरेंस नहीं होता। दुनिया में बिल्डिंग इंश्योर करवाई जाती है, और वो कौन करवाएगा? वो वहाँ के ओनर्स या मकीन करवाएंगे, इन केस ऑफ, ताकि हादसा वो कंपनसेट हो सके। सो देखिए, हमें थोड़ा सा अपने आप को एज एन जनरल पब्लिक को भी अपने आप को लिटरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने ऊपर होके सोचना पड़ेगा कि भाई हमें अपने आप को सिक्योर भी करना है ना। बिल्कुल। मतलब आपके प्रेसिडेंट भी हैं कंपनी के, आपका एक तो कोई बॉडी है ना जो सबको कहे कि नहीं जी ये तरीका है, हमारी सेफ्टी, हमारा करोड़ों का माल है, तो हम कुछ हजार इंश्योरेंस में क्यों ना हर महीने दें, हम क्यों ना स्प्रिंकलर सिस्टम सेफ्टी अपनी अपनी करें, हर बिल्डिंग करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। हसन बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बस जमजम से मुझे बताया कि अब कोई नई इंफॉर्मेशन, हाँ, कोई नई अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है आज के ऑपरेशन से मुतालिक, तो वो जल्दी से बता दीजिए। जी देखिए, चूंकि मैंने जैसे कि बताया था आपको कि गुल प्लाजा से मुतसिल जो इमारत है रिम्पा प्लाजा, गुल प्लाजा की वजह से उस है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए रिम्पा प्लाजा को भी जो इसका पार्किंग वाला साइड था उसे भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर शेल्टर्स लगा दिए गए हैं कि अब जो है इस वाला पोर्शन को जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एसबीसीए की टीम कल आई थी जिसने जो है वो गुल प्लाजा को भी मखदूश करार दे दिया, और साथ ही जो रिम्पा प्लाजा का ये पोर्शन था इसे भी जो है वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना कर दिया, और ये कहा कि ये बिल्कुल ख़तरनाक है, और अगर किसी ने ये हिस्सा इस्तेमाल किया तो उसकी जान को खतरा होगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ मजीद मैं आपको ये बताऊं कि अब जितने भी मजीद इदारे हैं उनमें फायर और सेफ्टी को जो है वो मद्देनजर बिल्कुल मेक श्योर करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया जमजम, आपने हमें वक्त दिया और अपडेट किया। तो देखिए, इकदाम तो लिए जा रहे हैं, और अभी बिल्डिंग को गिराना जरा मुश्किल काम है, क्योंकि डेड बॉडीज हो सकती है, कोई लोग फंसे हो सकते हैं, तो उनको निकाला जाएगा पहले। बड़ा एहतियात ज़ाहिर है उसमें करनी पड़ती है ऑपरेशन में। बिल्कुल। और अभी तो कुछ हमारे पास कोई लापता अफराद हैं जिनके प्यारे उनकी तलाश में अभी सरगर्दा हैं, और रोज आते हैं, खड़े होते हैं यहाँ पर। उम्मीद यही है कि वो जिंदा निकल आए। उनका क्या कहना, उनके तासुरात क्या? हमारी टीम उनके जी घर पे गई, और क्या बात की, जरा देखिए आप। बहुत मुश्किल। मेरे 2 बेटे हैं, हैदर अली और खिजर अली, जो अभी तक भी नहीं आए, ना उनका कुछ पता चला है ना कुछ भी नहीं। वो शो पीस की शॉप पढ़ते हैं। मेरे बेटे को मैंने जैकेट का बोला था कि जैकेट लेकर आना बेटा, 2 दिन से छोड़ कर आ रहे हो। बस मेरी लास्ट जब भी बात हुई है उसके बाद मेरी बात नहीं हुई उससे, और उसका नंबर जब से बंद जा रहा है। बस ये मुतालबा कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं। मेरे शोहर है, घर के बच्चे, बिलाल, मेरे तो पूरा दिन बाद हुई है, हफ्ते वाले दिन। बस बोले थे अम्मी क्या जाऊंगा, अपन तैयार हो जाओ चलेंगे। 10:30 बजे 9:30 बजे तक मेरी बात हुई है इनकी।
मुझे नहीं पता था, आप बस ला दो उनको बस। मेरे छोटा भाई है फैजान, हमारी लास्ट बात वही हुई थी, वो जब सुबह गए काम पे से बोलते हुए गए मम्मा आज मैं देर से आऊँगा, आज हफ्ता है, आज हमारा काम ज़्यादा होगा, लेकिन वो अभी तक भी नहीं आया। हम बहुत क्लोज है, फ्रेंडली हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी करें बस भाई को वापस ला दें। इनकी आवाज़ सुनवाने का और ये जज्बात दिखाने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मामले को सेंसिटाइज किया जाए, लेकिन बस ये है कि ये आवाज़ पहुँचे अरबाब इख्तियार तक, उन लोगों तक जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी एक्सपेडाइट करें। वक्त, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, इस ऑपरेशन में।